پیش خدمت ہے عاشقان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تحفہ میلاد۔ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں پہلی بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی گھر کی زیارت کریں۔ قبر مبارک کے قریب ترین مناظر جسے دیکھ کر یقیناً عاشقان رسول کے آنسو چھلک پڑیں گے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ دنیا بھر کے مسلمان نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف انداز میں عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پہنچائے گئے اللہ کے پیغام کو تو اپنی زندگی اور آخرت کا نصاب سمجھتے ہی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی زندگی سے وابستہ متبرکات سے بھی بے حد عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ پیارے نبی کے نالین مبارک، منہ مبارک، جبہ مبارک سمیت ہر اس چیز کی زیارت کو خوش نصیبی سمجھتے ہیں جن کا تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے۔ اگر عقیدت کی انتہا اس حد تک ہے تو اس مقدس ہستی کی نسبت سے وابستہ متبرکات کے حقیقی ہونے کے بارے احتیاط بھی حد درجہ ہونی چاہیے۔ اس دور میں آپ کی نسبت سے کئی متبرکات کی تصاویر ایسی گردش کر رہی ہیں جن کی سند تصدیق شدہ نہیں، تاہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت مبارکہ سے ایسے مقامات اور ایسے متبرکات موجود ہیں جو سرکاری سطح پر تصدیق شدہ ہیں، اور اگر آپ ان کی زیارت کریں گے تو عقیدت کا جذبہ کچھ اور ہی ہوگا۔ آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دوسرا، آپ ہیں عرب و عجم جن و بشر کے پیشوا۔ کیا ہی وہ نور و برکت والا مکان ہوگا جہاں اللہ کے پیارے حبیب کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ مبارک تصویر جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں، یہ سعودی حکام کی طرف سے تصدیق شدہ مقام ہے جہاں رحمت للعالمین کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہ گھر مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ سے کچھ فاصلے پر کوہ صفا پر سوق اللیل سٹریٹ میں واقع ہے، جہاں اب مکتب مکۃ المکرمہ کے نام سے لائبریری قائم ہے۔ آپ اس تصدیق شدہ مقام مقدسہ کی عقیدت کے ساتھ زیارت کر سکتے ہیں۔ اس گھر کی لمبائی 13 میٹر اور اونچائی 12 میٹر ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا کمرہ جو بیڈ روم بھی تھا، ایک کھلی جگہ اور ایک سٹور نما کمرہ تھا۔ اب یہاں 2 منزلہ لائبریری قائم ہے، لیکن آپ اس مکان کے اندر کی ایک ایک جگہ کو نور و برکت والی تسلیم کر سکتے ہیں، جہاں اللہ کے پیارے محبوب کا بچپن گزرا، شب و روز بسر ہوئے، فرشتے جہاں پہرا دیتے رہے، سال بھر دنیا بھر سے مسلمان زیارت کے لیے یہاں تشریف لاتے ہیں۔ یہ دوسری مقدس زیارت بہت ہی اہم ہے جسے دیکھ کر عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دل دھڑکنے لگتا ہے۔ اس مقام کا نقشہ تبدیل کرنے سے پہلے اس کی زمین، دیواروں اور نماز پڑھنے کی جگہ کو آپ اسی شکل میں دیکھ سکتے ہیں جو دور نبوی میں تھی۔ یہ گھر حضور پاک کی پہلی زوجہ اطہر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما کا ہے، وہ خاتون جنہیں اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی کا ساتھی چنا، جہاں ہجرت مدینہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 28 سے 29 سال قیام فرمایا۔ اس گھر کی تفصیلات سے پہلے اس کی مقدس باقیات کی زیارت کریں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم۔ یہ مقام مقدسہ بنو ہاشم کے علاقے میں اس گھر کے قریب واقع ہے جہاں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی رہائش گاہ تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کے بعد اپنی زندگی کا بڑا حصہ گزارا۔ اس مقام کا تقدس اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کیونکہ غار ہرا میں پہلی وحی کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھر میں پہنچ کر حضرت خدیجہ کو وحی کے نزول کے بارے بتایا۔
بعد میں اسی گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کئی بار وحی نازل ہوئی اور جلیل القدر فرشتے جبریل علیہ السلام اس گھر میں اللہ کا حکم لے کر آتے رہے اور اسی گھر میں قرآن کی کئی آیتیں نازل ہوتی رہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ پاک نے آپ کو اولاد عطا کی۔ 4 بیٹیاں زینب سلام اللہ علیہا، ام کلثوم سلام اللہ علیہا، رقیہ سلام اللہ علیہا، فاطمہ سلام اللہ علیہا اور 2 بیٹے جو بچپن میں ہی وصال پا گئے تھے۔ اس گھر میں فرشتہ وحی جس مقام پر اترتے تھے اسے گنبد وحی کا نام دیا گیا۔ اس گھر کی چوڑائی 20 میٹر اور لمبائی 16 میٹر تھی۔ اس مقام مقدسہ میں جس کی زیارت آپ کو نصیب ہو رہی ہے، پہلا حصہ مہمان خانہ، دوسرا حصہ بچوں کا کمرہ جہاں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ولادت باسعادت ہوئی، تیسرا کمرہ جہاں نبی آخر الزماں نماز ادا کرتے، عبادت کرتے اور جہاں قرآن پاک کے کچھ اہم ترین الہام حاصل ہوئے، چوتھا کمرہ آپ اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا کمرہ تھا، جبکہ 5واں حصہ چلنے پھرنے کی جگہ اور ایک دالان تھی۔ اب اس مقام پر ایک مسجد اور حفاظ کرام کے لیے جگہ وقف ہے۔ والفريقين من أرض ومن عجم والفريقين من أرض ومن عجم۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو انصار مدینہ مکے کے مہاجرین کے لیے دل فرش راہ کیے ہوئے۔ انصار میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ اللہ کے محبوب ان کے گھر قیام فرمائے، لیکن اللہ پاک نے یہ اعزاز جلیل القدر صحابی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے نصیب میں لکھا تھا۔ آپ نے جس مکان کو شرف بخشا وہ مکان تعمیرات میں تبدیلی کے ساتھ جدید دور تک اپنی اصل جگہ پر موجود تھا، جن کی مستند تصاویر کی آپ زیارت کر سکتے ہیں، جس کے در و دیوار بھی خیر و برکت والے تھے، چونکہ وہ مکان حضور پاک کے دور میں تعمیر ہونے والی مسجد نبوی کے بالکل قریب تھا۔ اس لیے جب سعودی حکومت نے کچھ سال پہلے مسجد نبوی کی توسیع کی تو سعادتوں والا وہ مکان بھی مسجد نبوی کا حصہ بن گیا۔ آپ مسجد نبوی کے احاطے میں دائرے والی اس جگہ کی زیارت کر کے تصور کر سکتے ہیں کہ پیارے نبی اس وقت تک یہاں قیام کرتے رہے جب تک مسجد نبوی سے ملحقہ اللہ کے نبی اور ان کے خاندان کے لیے مکانات تعمیر نہ کر لیے گئے۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر استعمال متبرکات کی زیارت سے پہلے اب آپ اس مقدس ترین مقام کی قریب سے زیارت کریں گے جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے پہلے مدنی زندگی گزری اور وصال کے بعد اللہ کے محبوب کا جسد اقدس وہاں موجود ہے، اور جو جگہ اللہ کے حکم کے مطابق زمین پر جنت کا واحد ٹکڑا ہے۔ یہ سبز گنبد کے نیچے وہ جگہ ہے جسے حجرہ حضرت اماں عائشہ سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقدس ترین جگہ ہے جس کا فرش، جس کے در و دیوار حضور پر نور کے جسم اقدس سے مانوس رہے ہیں، جس کی زیارت لوگ مسجد نبوی میں ایک جالی سے جھانک کر کرتے ہیں اور انہیں اس جالی سے ایک دیوار پر سبز رنگ کا پردہ نظر آتا ہے۔ اس کی تفصیلات جاننے سے پہلے آپ عقیدت کے ساتھ قریب سے اس کی زیارت کریں، جو دراصل نبی آخر الزماں کی مستند رہائش گاہ رہی ہے، جہاں جلیل القدر فرشتہ جبریل علیہ السلام تشریف لاتے رہے ہیں۔ محمد سید القرآن والثقلين والفريقين من أرض ومن عجم۔ حجرہ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا جو مسجد نبوی سے ملحق ہے اور گنبد خضرا کے نیچے ہے، وہ اس دور میں کیسا ہوگا؟ مسجد نبوی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ازواج مطہرات کے گھروں کا نقشہ کیسا ہوگا؟ سعودی حکومت نے ماڈل کے ذریعے عاشقان رسول کی معلومات کے لیے جاری کر دیے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب کی قبر انور کی جدید دور میں کوئی بھی براہ راست زیارت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جگہ 5 کونوں والی ایک سے زیادہ دیواروں کے پردے میں ہے اور اللہ کے پیارے محبوب کے مقدس پہلو میں ان کے 2 خلفاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہیں۔ آپ روضہ رسول کے اندر کی حقیقی اور قبر انور کے ماڈل کی زیارت کا شرف حاصل کریں۔ یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا، عرش نے چوما ہے تلوہ آپ کی نالین کا، آپ کے تلووں کی نرمی قلب نے محسوس
سعودی فرمانروا شاہ فیصل بن عبد العزیز چند خوش نصیبوں میں ہیں جنہوں نے روضہ رسول کے اندر تفصیل سے زیارت کا شرف حاصل کیا اور روضہ رسول میں موجود صندوقوں کے اندر سامان اور پیارے نبی کی متبرک باقیات کی زیارت کی۔ اس کے علاوہ اب تک دنیا کے چند خوش نصیب ایسے بھی ہیں جنہیں قبر انور کے ارد گرد سبز پردے والی دیوار کو والہانہ عقیدت کے ساتھ چومنے کی اجازت نصیب ہوئی۔ حجرہ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا میں زیر استعمال اور اللہ کے محبوب کے زیر استعمال متبرکات جنہیں آپ تصدیق شدہ کہہ سکتے ہیں وہ مدینہ منورہ اور ترکی کے میوزیم میں محفوظ ہیں، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر استعمال پیالہ چیچن حکمرانوں کو ہدیہ کیا گیا۔ اس پیالے کی زیارت کے مناظر بھی قابل دید ہیں۔ بلا شبہ اس عظیم مبارک ہستی کے متبرکات سے عقیدت بھی باعث اجر و ثواب ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے عملی عقیدت اصل میں حقیقی نجات ہے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا